فرید ہے. بابا فرید وہ ہے جب نوجوانی میں چلا کر رہے تھے تو غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی سرکار سے ملنے گئے تھے. تو سب مرید ملنے آئے غریب نواز کے کہ دادا پیر آئے، دادا پیر آئے. بابا فرید ملنے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ وہ مسعود کدھر ہے؟ ان کا اصل نام مسعود ہے. مسعود کدھر ہے؟ فرید ان کا نام نہیں ہے، یہ لقب غریب نواز نے عطا کیا. کہا مسعود کدھر ہے؟ تو کہا حضرت وہ تو چلے میں بیٹھا ہوا ہے، ریاضت اور مجاہدے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ نہیں ملے گا؟ تو کہا ابھی بلاتا ہوں. کہا نہیں، اس کو نہیں بلانا، ہم خود جائیں گے وہاں. دیکھ رہے ہیں یہ بابا، میرے بابا صاحب، بڑے عظیم بابا. اللہ اکبر. بابا فرید ہے. میں کیا عرض کروں، سب سنابل میں جو لکھا ہے بابا فرید کے لیے کہوں تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں، لیکن پڑھنا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لے بابا فرید کیا. بہت ساری باتیں لوگ ہضم نہیں کر پاتے تو ہم بول بھی نہیں پاتے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان. بہرحال جتنا ہضم کر سکتے اتنا ہی کہہ رہا ہوں. تو غریب نواز خود چل کر گئے. بابا صاحب بھوک اور پیاس اور ریاضت اور مجاہدے سے اتنا نڈھال تھے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. دیکھو مقبول ایسے بنتے ہیں، 3 ٹائم جو ہے وہ حرام پیٹ میں بھرو گے اور ڈکارے بھی نہیں لوگے تو کون مقبول. یہاں تو حلال بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حلال بھی چھوڑ، نہیں کھانا جاؤ. روح کی غذا عبادت ہے، روح کو تر و تازہ کرے، جسم کو کمزور کرے. نہیں کھا رہے. جب دادا مرشد کو اور پیر و مرشد کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، گر گئے زمین، نہیں کھڑے ہو پائے. لیکن گرے بھی تو کس شان سے، بمشکل تمام 17-18 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ. یہ مجاہدے طے کر رہے تھے، ریاضتیں کر رہے. گرے بھی تو کیسے؟ مرشد کے پیر پہ، اپنے آپ کو مرشد کے پیر پہ گرائے، قدم بوسی کی. آج کا ماحول بھی ایسا ہے کہ آج کل کے اسکول اور کالج کے لڑکوں کو قدم بوسی سے بھی تکلیف ہے. بولے یہ کہ تو شرک ہو گیا بھائی قدم بوسی. اور چھوکرے لوگوں، ایک قدم بوسی شرک نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے. سجدہ کرنا حرام ہے، پیر چومنا حرام نہیں. لیکن اب اسکول کے لڑکوں کو کون سمجھے؟ یہ بیچارے رہتے ہی گڑبڑ کے ماحول میں تو گڑبڑی والی بات کرتے. پڑھا لکھا آدمی جو ابو داؤد پڑھا ہے وہ تو ایسی بات نہیں کرے گا. بہرحال وہ قدم چومے مرشد کے اور دادا مرشد کے. اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو سرکار غریب نواز نے کہا بابا قطب اس کا معاملہ کیوں آپ نے لیٹ کر تاخیر کر رکھا ہے، اس کو نواز دو نا. تو غریب نواز کہتے ہیں نواز دو نا. تو اب مرشد کے سامنے کیا نوازیں؟ کہا سرکار آپ ہی کرم کر دیں. تو ایک بازو پکڑ کے غریب نواز نے اٹھایا اور دوسرا بازو پکڑ کے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے اٹھایا. دونوں پکڑ کے اٹھا رہے تھے اور ولایت کی منزل پر پہنچا رہے. سرکار فرید پاک فرماتے ہیں نفلی عبادتوں سے وہ مقام نہ ملا جو دونوں نے بازو پکڑ کے اٹھایا تو اس مقام پر پہنچا. سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچا سکتی تھی جو مرشد کی نظر اور دعا نے پہنچا. بابا صاحب بہت خوبصورت تھے. بابا صاحب سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے. سورہ فاتحہ زور سے پڑی، وہ سونا بن گئی، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. بڑھیا کو آئی لالچ، انسان لالچی ہوتا ہے. پہلے تو پورا گھر بھر لیا مٹی کے ڈھیلوں سے، اور جب مٹی کے ڈھیلوں سے گھر بھر لیا تو کہا بابا صاحب نے تو ایک ہی بار فاتحہ پڑھی اور یہ پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، مٹی مٹی رہی. آئے گا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے ہی پڑھی. آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی، میں نے تو پوری رات پڑھی. لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی، میری پھونک سے نہیں ہوئی. بابا صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی، بیٹا قرآن تو وہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، اس کا ثواب بھی وہی ہے. لیکن فرید جیسی زبان تلا، فرید جیسی زبان لا بیٹا. اس کے بعد فاتحہ پڑھ پھر دیکھ فرید کی زبان کیا تھی. کیا گوشت کی نہیں تھی؟ وہی گوشت کی زبان، وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے. پھر وہ زبان کیا تھی؟ وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی، درود پڑھتی. وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی، سیرت النبی بیان کرتی تھی. وہ زبان چگلیاں نہیں کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی. وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی، حلال کھاتی تھی. بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے، پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں کھا.
سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات، کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا، بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو، قرضہ نہ لے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید یہ شرط پہ کیا کہ تم پوری زندگی کسی سے قرضہ نہیں مانگو۔ یہ قرضہ مانگنے کی جو نوست ہے نا، یہ بھی بے برکتی، یعنی جتنی چادر ہے، میں ناظائر حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، قرضہ نہ مانگا کرو۔ اب بتائے جس مذہب میں صوفیہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ قرضہ نہ مانگا کرو، وہ مذہب بھیک مانگنے کی اجازت کیسے دے؟ یہاں تو باپ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بچوں کو بھیک مانگنے لگا دیا۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو بابا فرید روٹی نہیں کھاتے، دیکھ لیجیے۔ آج تو ہمیں ایک سے ایک کپڑے چاہیے، چاہے اپنی اوقات نہ ہو۔ اگر اللہ نے نوازے پہنے ایک سے ایک کپڑے، ہمارے غوث پاک نے پہنا روزانہ نئے کپڑے، موبائل اچھے خریدو، اللہ نے دیا، لیکن اگر نہیں ہے، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلا۔ موبائل سے، کپڑوں سے، جھوٹی شان بتانے سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتی، رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ تو بابا صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے یہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا۔ بابا صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گولر پہ گزارا۔ گولر سمجھتے ہیں؟ تو سبھی مالیگاؤں کی زبان میں گولر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، ورنہ اگر نیچے بیٹھتا تو کہتا گلر، اب سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے شہر میں اس کو گولر کو گلر کہتے ہیں۔ بہت کھایا ہوگا آپ نے بھی، ہم نے بھی بہت کھایا۔ اسکول جاتے ہوئے گلر کا درخت تھا، دوستوں کو لگا دیتے تھے ذرا توڑنا، اور اس کے بعد کھاتے جاتے تھے۔ اتنے توڑ بھی لیتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی کھاتے تھے، آتے ہوئے۔ بلکہ اکثر تو جب صبح کی اسکول رہتی تھی سردیوں میں، توڑنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ پڑے ہوئے رہتے تھے۔ اب تو درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں، اب نہیں ہے، درخت بھی لگاؤ، درخت مت کاٹا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو درخت تم نے لگا دیا، جب تک وہ درخت رہے گا، لگانے والے کو درخت کی پتیاں جو ذکر کرتی ہے اس سب کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے، اس کا پھل جب تک کھایا جائے گا درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا، اس کے سائے میں جتنے لوگ بیٹھیں گے درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ یعنی اس کا مطلب صرف دیکھ بنا کر کے بانٹنے پر ہی ثواب نہیں ملتا۔ اپنے پیر کے نام سے درخت لگاؤ، اپنے دادا کے نام سے درخت لگاؤ، اپنے ابا کے نام سے لگاؤ، خود کے سر لگاؤ درخت، پورے شہر کو ہرا ہرا کر دو۔ درخت لگائیے، درخت لگانے کی بڑی برکت ہے۔ یعنی ہمارا مذہب تو اتنا اچھا مذہب ہے، کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت ملتی ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے بھائیو۔ چڑیا کے لیے اگر چھت پہ پانی رکھ دو تو بھی جنت کی بشارت ہے، اسی طریقے سے چڑیا پہ دانے ڈال دو تو بھی جنت کی بشارت، برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ یعنی جو تر جگر والے کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی برکت سے اس کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ تو بابا صاحب گولر کھاتے تھے، اور گولر بھی کون سے؟ کچے گولر ابالے جاتے تھے، ابال کر اس پہ نمک بھربھرا دیا جاتا تھا اور بابا صاحب اسی کو کھاتے۔ اور گولر وہ کون پکاتا تھا ابال کے؟ پتہ ہے؟ یہ اسی سے پتا چلتا ہے شان والوں کی شان۔ گولر پکانے کی ذمہ داری ہوتی تھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی۔ جس کا خادم اتنا بڑا، وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا۔ کوئی ایک مرید گولر لانے جاتا تھا، ایک مرید پانی لانے جاتا تھا، ایک مرید لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے۔ اب بابا صاحب نے ایک دن گولر وہی کھایا، نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی مزہ نہیں آیا بابا صاحب کو، سلام پھیرا، غصے میں آ گئے۔ محمد احمد، سرکار نظام الدین اولیاء کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام احمد ہے، بدایوں پیدا ہوئے تھے۔ کہا محمد احمد، جی بابا صاحب سرکار حکم۔ کھانا کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ کیا غلطی کی تم نے؟ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ بابا صاحب نے محبوب الہی سرکار سے فرمایا محمد احمد نماز میں مزہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب نماز میں مزہ بھی آتا ہے۔ جس دن میری قوم کو نماز کا مزہ پتہ چل جائے گا، اس دن میری قوم کے مقرر کو نماز کے عنوان پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کسی بھی لذیذ سے لذیذ ڈش کے اندر وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے. لیکن بس ایک مرتبہ نماز کی لذت کسی کو نصیب ہو جائے, دعا کرو وہ سجدہ مل جائے جو لذیذ سجدہ ہو, جو لذت والا سجدہ ہو, لیکن وہ حلال کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا. بابا صاحب نے فرمایا کیا غلطی کی کھانے میں میرے؟ حضور کچھ نہیں. کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا. پانی کون لایا؟ وہی جو روز لاتا ہے. لکڑی کون لایا؟ وہ جو روز لاتا ہے. محمد احمد مجھے مزہ نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کھانے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. چیک کرو ورنہ میں سب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دوں گا. بتاؤ. محبوب الہی سرکار روتے ہوئے, اے سرکار غلطی ہو گئی, مجھے سے ہوئی. کیا ہوئی؟ کہا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا. میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ مرشد یوں ہی گولر ابال کر کے, کچے گولر ابال کر کھاتے ہیں, بغیر نمک کے ان کو گولر دے دوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو میں نے پڑوسی سے نمک ادھار مانگ کر لایا اور ادھار والے نمک کو میں نے بھربھرا کر کے دے دیا. بس یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو لذت نہیں آئی. بابا فرید نے فرمایا خبردار, اگر نمک ختم ہو جائے بغیر نمک کے مجھے گولر کھلا دینا, مگر قرضہ لے کر مجھے کبھی مت کھلا. آج تو ہم قرضہ لے کے چہلم کر رہے ہیں. قرضہ لے کے چہلم کر رہا ہے. ماں بیمار تھی, جب دوا کا پیسہ نہیں دیا, بڈھی کہتا ہے مرتی نہیں بڈھی, مرتی نہیں, تیرے پیچھے کتنا پیسہ لگا. یہ کہا باپ پان اور ضرورت کی چیزیں مانگتے مانگتے مر گیا, ظالم نے کبھی مدد نہیں کی, اور اب محلے کو دکھانے کے لیے چہلم کر رہا ہے. 4 ڈیگ بنا کے, 2 ڈیگ بنا کے, وہ بھی قرضہ لے کے. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دین نہیں سیکھا, دین کی طرف نہیں آئے. تو بات دور نکلی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا پیٹ کو حلال رکھو, پیٹ میں حلال رکھو, زبان کو گناہ سے بچاؤ. ایک سورہ فاتحہ ہے.